بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ایک نیک بندہ ایک شہر میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دن اچانک اس کے گھر کی دیوار گر گئی، اسے بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ اس کو دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور ایک چوراہے پر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے مختلف مزدوروں کو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے دیکھا جو کام ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان مزدور ان سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس مزدور کے پاس گیا اور اس سے کہا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر آپ کو منظور ہیں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری طاقت اور صحت کے مطابق مجھ سے کام لو گے، اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے دو گے۔ میں نے اس کی تینوں شرطیں قبول کر لیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ میں نے اسے کام بتایا اور پھر اپنے کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس گھر آیا تو دیکھا کہ اس نے تو عام مزدوروں سے 2 گنا زیادہ کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اسے اس کی اجرت ادا کی، اس نے مزدوری لی اور اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے روز میں پھر اس نوجوان کی تلاش میں اسی چوراہے پر چلا گیا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں بانپ گیا کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، عام مزدور نہیں۔ میں نے ان سے اس کے ٹھکانے کا پتہ معلوم کیا۔ ایک مزدور نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ رہتا ہے۔ میں اس کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق جب اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا، اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی تو اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلے چلو اور مجھے کچھ خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ مان گیا، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی مجھ پر عائد کر دی کہ میں اسے کھانے کو کچھ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے۔ میں اسے لے کر گھر آیا۔ وہ 3 دن میرے ہاں قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی کوئی چیز کھائی۔ جب چوتھا دن ہوا تو اس کے بخار میں شدت آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا جب میری زندگی کی شمع بجھ جائے تو میری وصیت کے مطابق عمل کرنا۔ میری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم سے جب میری روح پرواز کر جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور پھر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا۔ باہر لے جا کر اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور کہنا کہ لوگو دیکھو، رب کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو پھر مجھے میرے انہی کپڑوں میں کفن دینا۔ مجھے دفنانے کے بعد بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جانا، میرا قرآن مجید اور یہ انگوٹھی انہیں دے دینا اور انہیں کہنا، اللہ سے ڈرو، یہ نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں ہی موت آ جائے اور پھر ندامت اٹھانا پڑے۔ یاد رکھنا، اس کے بعد ندامت سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس نوجوان نے مجھے یہ نصیحتیں کی اور پھر دنیا کو خیر بات کہہ گیا۔ میں اس کے وصال کے بعد کافی دیر تک روتا رہا اور غمزدہ رہا۔ پھر میں نے اس کی وصیت کے مطابق ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے لگا تاکہ اس کے کہنے پر عمل کر سکوں۔ اچانک کمرے کے ایک کونے سے آواز آئی، اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہوگی۔ میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور پھر اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کا قرآن مجید اور انگوٹھی لی اور خلیفہ کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا سارا واقعہ لکھا اور محل کے داروغے سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور پکڑ کر بٹھا لیا، حتیٰ کہ خلیفہ ہارون الرشید نے مجھے طلب کر لیا۔ مجھ سے کہنے لگے، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ تو بذات خود میرے پاس نہیں آ سکتا تھا اور رکا لکھ کر بھیجنا چاہا؟ میں نے عرض کی، اے خلیفہ، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا، بلکہ میں تو ایک پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، بتاؤ کیا پیغام ہے؟ میں نے وہ قرآن اور انگوٹھی نکالی اور خلیفہ کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے کہا، یہ چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ میں نے کہا، ایک گارا بنانے والے نے دی ہیں۔
خلیفہ نے 3 بار ان الفاظ کو دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور پھر رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا، بتاؤ وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، وہ تو اب فوت ہو چکا ہے۔ جب خلیفہ نے یہ سنا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور عصر تک بے ہوش رہے۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں رکا رہا۔ پھر جب خلیفہ کو افاقہ ہوا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ اس کی وفات کے وقت تو وہی تھا؟ میں نے کہا، ہاں جی، میں وہی تھا، بلکہ وہ میرے گھر میں ہی تھا۔ خلیفہ نے پوچھا، اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں، اور پھر اس کی وصیت بتا دی اور وہ باتیں بھی بتائیں جو اس نے مجھے خلیفہ کو کہنے کے لیے وصیت کی تھی۔ جب خلیفہ نے یہ باتیں سنی تو وہ بہت غمگین ہو گیا، اپنا عمامہ سر سے اتار پھینکا، اپنا دامن چاک کر ڈالا اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق، اور اس قسم کے اور بہت سے کلمات اس نے کہے۔ ساتھ ساتھ خلیفہ مسلسل روتا بھی جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری حیرانگی اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اتنا غمزدہ کیوں ہے۔ جب رات ہو گئی تو خلیفہ نے مجھے کہا کہ چلو، ہم اس کی قبر پر جانا چاہتے ہیں۔ میں چل پڑا، خلیفہ بھی میرے پیچھے پیچھے چادر میں منہ لپیٹ کر چل پڑا۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، آ لیے جا، یہ اس کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رونے لگا۔ پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو اس قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر خلیفہ نے کہا، یہ میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ محفل رقص و سرور میں محو تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے سورۃ حدید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے؟ اس نے یہ آیت کریمہ سن لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑی رواں ہو گئی، زبان سے بار بار کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہوا محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ آج تم نے بتایا ہے کہ یہ اس کی قبر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔